مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور دنیا میں ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور ایمان کی حقیقی قدر انسان کو اس وقت آتی ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ قبر میں جو سوال ہونے والا ہے، من ربک من نبیک ما دینک، وہ سب دین اسلام ہی سے متعلق ہیں، اور حشر کے میدان میں بھی جو چیز کام آنے والی ہے وہ انسان کے لیے ایمان ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کا انتقال کفر پہ ہوا تو وہ ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، اور اگر خاتمہ ایمان پر ہو، زندگی میں خدا نخواستہ گناہ بھی ہو، تو انسان سزا بھگتنے کے بعد ضرور اور یقینی طور پر جنت میں جائے گا، اور ہر مسلمان نے جنت میں جانا ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان بڑی نعمت ہے۔ اب ایسے کون سے گناہ ہیں کہ خدا نخواستہ وہ انسان کی زندگی میں آ گئے اور انسان کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا؟ تو ایسے 10 گناہوں کا تذکرہ آج کے درس میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ہم میں سے ہر ایک ساتھی چاہے کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، کہ ان گناہوں کے جو مرتکب تھے تو واقعات کے تناظر میں ان کا خاتمہ کفر پہ ہوا یا سوء خاتمہ سے وہ لوگ دنیا سے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے نماز کا استہزاء کرنا، نماز کا مذاق اڑانا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی ناراضگی ہے، اور بسا اوقات انسان اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبرتناک سزا سے بھی دوچار ہوتا ہے، اور اس کا خاتمہ بھی برا ہوتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ متوفی 911 ہجری کی کتاب تاریخ الخلفاء، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا تو مسلمان، لیکن نماز کا مذاق اڑاتا تھا، نماز کا استہزاء کرتا، اسے سمجھایا جاتا وہ باز نہ آتا، اور وہ نماز میں رکوع سجدے کی کیفیات کا انکار کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے سزا یہ دی کہ ایک دفعہ نماز کا استہزاء کر رہا تھا تو دوران نماز ہی خنزیر کی شکل میں مسخ ہو گیا، یعنی اس کی شکل تبدیل ہو کر خنزیر کی صورت میں ہو گئی۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں پھر وہ مسجد سے نکل کے بھاگا اور جنگل کی طرف چلا گیا، اور پھر جنگل میں رہا ہے، وہیں اس کی موت آئی ہے۔ تو یہ واقعہ پھر اس وقت اطراف میں پھیل گیا، اور لوگوں نے جا کر اس کو دیکھا بھی تو اس کی صورت خنزیر کی صورت میں مسخ تھی۔ تو گویا اس کا برا خاتمہ ہوا، اور اس برے خاتمے کا سبب بنا نماز کا استہزاء کرنا۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنی زندگی میں نماز کا اہتمام ہو، اور کبھی نماز کا یا اسلام کے شعائر کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات کبھی گوارا نہیں کہ کوئی انسان قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کی سنتوں کا، دین اسلام اور شعائر کا مذاق اڑائے۔ تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی عبرتناک سزا دیتے ہیں۔ نمبر 2، حسد کرنا۔ دوسرا بڑا گناہ ہے حسد کرنا۔ حسد اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے، اب انسان کہے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا کسی کو اللہ نے حسن دیا، مال دیا، علم دیا، اللہ نے ایک مقام مرتبہ دیا، تو حسد کرنا کہ یہ اس کے پاس نہ ہو، شریعت اس سے انسان کو منع کرتی ہے۔ مسلمان کا کام ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ اللہ نے جس کو جو خوبی عطا کی تو ہمیں اس خوبی پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو خوب سمجھتا ہے۔ اللہ نے جس کو جو کام، جو ہنر، جو فن، جو خوبی عطا کی، اس میں 20 حکمتیں ہیں۔ ہم اپنے ناقص علم کے ساتھ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو اگر ہم چاہیں تو یہ دعا کریں، یا اللہ تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں، تو نے فلاں کو علم دیا، ایک مقام مرتبہ دیا، مال دولت عطا کیا، یا اللہ تو مجھے بھی عطا کر۔ اسے غبطہ اور رش کہتے ہیں، یہ جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے۔
تو کائنات میں جو سب سے پہلے گناہ ہوا تھا انسانوں میں، وہ حسد کی بنیاد پر تھا۔ وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اور اس کا سوء خاتمہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں حکم یہ تھا، حضرت حوا کے بطن سے جب پیدا ہوتے تو ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، اور پھر جب دوسری دفعہ حمل ہوتا، پھر پیدائش ہوتی تو پھر لڑکا لڑکی پیدا ہوتے۔ اس وقت حکم تھا کہ پہلے اگر لڑکا پیدا ہوا ہے، دوسری دفعہ میں اگر لڑکی پیدا ہو تو پہلے لڑکے کا دوسرے بطن سے پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح ہوتا، لیکن جو آپس میں پیدا ہوئے تھے ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا۔ تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ ذرا بدصورت تھی۔ تو شرعی تقاضے اور حکم کے مطابق قابیل کا نکاح ہونا تھا حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے، حابیل کا نکاح ہونا تھا قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے۔ تو قابیل نے کہا میں یہ نکاح نہیں کروں گا، میں اس سے کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ وہ چونکہ حسین اور جمیل ہے، آدم علیہ السلام نے سمجھایا لیکن اسے بات سمجھ نہ آئی، تو فرمایا تم صدقہ دو، کس کا صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے؟ تو قابیل نے بھی صدقہ دیا، حابیل نے بھی۔ اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو صدقہ دیتا تو وہ پہاڑ پہ رکھ دیتا، اگر آگ آ کر اس کو جلا دیتی تو گویا وہ صدقہ قبول ہو گیا، اور اگر آگ اس کو نہ جلاتی تو وہ صدقہ قبول نہ ہوتا۔ اب قابیل نے یہ فصل کی کاشت کیا کرتا تھا، تو اس نے اپنی فصل سے غلہ لیا اور وہ غلہ پہاڑ پہ رکھا۔ حابیل نے بڑا خوبصورت دمبا تھا اور وہ دمبا اس نے ذبح کر کے پہاڑ پہ رکھا۔ اب حابیل کا جو دمبا تھا اس کو آسمانی آگ نے جلا دیا، گویا وہ صدقہ قبول ہو گیا، اور جو قابیل کا تھا وہ قبول نہیں ہوا۔ تو قابیل کو اس پر اور زیادہ غصہ آیا۔ اب چونکہ قابیل کی نیت ہی ٹھیک نہیں تھی، شریعت کے حکم کو اس نے توڑا، وقت کے پیغمبر اور ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا، اس نے نہ مانا، اور آخر یہاں تک اتر پڑا کہ اپنے ہی بھائی حابیل سے کہنے لگا کہ میں آپ کو قتل کرتا ہوں۔ حابیل نے آگے سے کہا اگر تو مجھے قتل کرے گا بھی میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو روک کر رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ مائدہ میں بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ آپ پڑھیے ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، جب ان دونوں نے اپنا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو ایک کا صدقہ قبول کیا گیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کا صدقہ قبول نہیں کیا گیا۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو ایک نے کہا میں دوسرے کو قتل کروں گا، یعنی قابیل نے کہا حابیل کو کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کا۔ یعنی مقصد تھا تو بھی زندگی میں تقوی لے کر آ، گناہ سے بچ، اللہ تیرا بھی صدقہ قبول کرے گا۔ تو تو گناہ سے نہیں بچتا اس لیے تیرا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو اپنا ہاتھ دراز کرے گا میری طرف کہ تو مجھے قتل کر دے، میں اپنا ہاتھ دراز نہیں کروں گا کہ میں تجھے قتل کروں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو قابیل آگے بڑھا اور اس بدبخت نے حابیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن حابیل نے اس کو کچھ نہ کہا۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں لاش کو لے کر کہاں لے کر جاؤں، چونکہ کائنات میں پہلا قتل ہوا تھا۔ تو اس نے کوے کو دیکھا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کوے کو دیکھا وہ زمین کو کھرید رہا تھا، تو کھریدنے کے بعد کوے نے دانہ زمین میں ڈالا، اسی طرح ایک کوے کی لاش تھی اس کو زمین میں ڈالا، اوپر سے مٹی ڈالی اپنے پاؤں چونچ کے ساتھ۔ اس کو سمجھ آیا تو اس نے بھی اپنے بھائی پھر حابیل کو اسی طرح مٹی میں دفنا دیا۔ تو گویا کائنات میں سب سے پہلا قتل تھا جو قابیل نے کیا تھا، اور اس کا سوء خاتمہ پھر ہوا، اور قیامت تک حدیث میں آتا ہے جو بھی انسان قتل کرے گا اس قتل کا گناہ جیسے قاتل پر ہوگا، اسی طرح اس کا گناہ قابیل پر بھی ہوگا کہ اس
اس نے گناہ کے کام کی بنیاد رکھی۔ تو گویا دوسرا بڑا گناہ ہے حسد کرنا، انسان اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 3، خدائی دعویٰ کرنا۔ خدائی دعویٰ کرنا یعنی یہ دعویٰ کرنا کہ میں خدا ہوں، ربوبیت کا دعویٰ کرنا، جس کی وجہ سے انسان کا برا خاتمہ ہوا ہے۔ اور ان میں سب سے بڑا اس دنیا میں بدبخت فرعون گزرا تھا کہ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ہی رب ہوں، انا ربکم الاعلی، جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، لیکن اس بدبخت کو بات سمجھ نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے اسے بڑی عبرتناک سزا دی، اللہ نے اسی پانی میں اس کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیے، اور اس کی لاش کو اللہ نے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب گھر کے اندر موجود ہے۔ جب یہ آخری وقت میں مرنے لگا، پانی میں ڈوبنے لگا تو کلمہ پڑھنے لگا، تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا، اے بدبخت اب تو کلمہ پڑھتا ہے، زندگی تو نے نافرمانی میں گزاری تھی۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ جب یہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لے کر آیا اس ذات پر کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے، میں بھی اس پر ایمان لے کر آیا اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لے کر آتا ہے حالانکہ تو نے سابقہ زندگی تو ساری فساد میں گزاری تھی کہ تو معصوم بچوں کو ناحق قتل کرتا تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے اور پھینکیں گے تاکہ تو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے البتہ غافل ہیں۔ تو اللہ نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ اسی طرح نمرود کو بھی، جس نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا، لوگوں سے کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اللہ نے اس کی عقل کو ٹھکانے پہ لایا۔ کل تک جو سجدہ کرتے تھے اب جوتی اتار کر نمرود کے سر پہ مارتے تھے، اور اس کا انتہائی برا خاتمہ ہوا۔ اس کو چین نہیں آتا تھا جب تک اس کے سر پہ جوتی نہ لگے، تو کل تک جو لوگ سجدہ کرتے تھے اب آ کر جوتا سر پہ مارتے تھے، تب جا کر نمرود کو اطمینان ہوتا تھا۔ نمبر 4، زنا کرنا۔ چوتھا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا سوء خاتمہ ہوتا ہے، وہ ہے زنا کرنا، کہ بسا اوقات انسان اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے انسان کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم سورہ حشر کی ایک آیت ہے، اس کے ذیل میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ یہ واقعہ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے التفسیر الطبری میں، اور امام عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن ابی حاتم میں نقل کیا۔ واقعہ یہ تھا، بنی اسرائیل میں 3 بھائی تھے۔ ایک دفعہ یہ لوگ جہاد کی مہم پہ جانے لگے تو ان کی ایک بہن تھی، نوجوان تھی، خوبصورت تھی، لیکن غیر شادی شدہ تھی۔ تو تینوں بھائی مشورہ کرنے لگے کہ ہم اپنی بہن کو کہاں چھوڑ کر جائیں۔ تو سب نے کہا ایسا کرتے ہیں، فلاں راہب ہے، بڑا عبادت گزار ہے، اس کے پاس بہن کو چھوڑ کر جاتے ہیں، بہت پرہیزگار ہے، لوگوں میں اس کی بڑی شہرت ہے نیکی کی، اس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چونکہ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، تینوں بھائی جہاد کی مہم پہ جا رہے تھے، پیچھے گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، تو یہ بنی اسرائیل کے اس عابد کے پاس آئے، اس سے کہا ہم اپنی بہن آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ اپنے اوپر عبادت خانے میں عبادت کرتے رہنا، ہم نیچے پہاڑ کے نیچے ایک کمرہ بنا دیتے ہیں، ہماری بہن وہیں ہوگی، ہم راشن ڈال کے جاتے ہیں، کھانا پینا اس کا وہیں ہوگا، بس صرف آپ نگرانی کرنا اوپر سے، باقی کوئی مقصد نہیں ہے، تاکہ اس کی زندگی یہیں پر حیا پاک دامنی میں گزرے یہاں تک کہ ہم لوگ واپس لوٹ کر آ جائیں۔ تو راہب نے اول انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں بھائی چلے گئے جہاد کے لیے۔ اب یہ راہب عبادت گزار اوپر رہتا تھا اور نیچے اس نے جو کمرہ تھا اس میں وہی لڑکی نوجوان رہتی تھی۔ اب شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا
پہلے خیالات آئے کہ دیکھو وہ لڑکی تنہا ہے، اکیلی رہتی ہے، بہتر ہے کہ اس کو اوپر بلا لو تاکہ اجنبیت کا شکار ہوگی، تنہائی کا شکار ہوگی۔ تو اس نے اول جا کر اسے کہا آپ تنہا ہیں، آپ اوپر آئیں۔ اب وہ اوپر آ کر ایک کونے میں ہوتی تو آہستہ آہستہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہاں تک کہ نتیجہ گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ شریعت اسی لیے روکتی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل ولا امرأۃ الا ثالثهم الشیطان، نہیں کوئی مرد کسی عورت سے خلوت اختیار کرے مگر تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی جہاں کہیں بھی کوئی مرد عورت ہو، کوئی موجود نہ ہو تو شیطان ضرور وسوسے ڈال کر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں یہ کہنا کہ میں اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، یا لڑکی کہے میں اس کو اپنا بھائی سمجھ رہا ہوں، لڑکا کہے میں بہن سمجھ رہا ہوں، یہ شیطانی وسوسے ہیں، خیالات ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کوئی غیر محرم کسی کے ساتھ نہ رہے، اسلام نے روکا۔ یہاں تک کہ یہ راہب نے اس سے زنا کر دیا۔ جب وہ حاملہ ہو گئیں تو اب چند دن گزرتے گئے، ان کے بھائی اب تک واپس نہیں لوٹے تھے، تو اب شیطان نے دل میں کہا کہ اب تو یہ حاملہ ہے اور سب کو پتہ چلے گا کہ تو نے زنا کیا ہے تو کیا جواب دے گا؟ تیری تو عزت نہیں رہے گی، بھائی تو تجھے قتل کر دیں گے۔ آخر کار اس نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ایک رات لڑکی سوئی ہوئی تھی، اب وضع حمل کا وقت قریب ہونے والا تھا، طویل وقت گزرا، بھائی اب تک واپس نہیں لوٹے تھے اپنے محاذ سے، تو اس نے رات کے وقت تیز دھار آلہ لے کر اس لڑکی کو قتل کر دیا، اور یہاں تک کہ پیٹ کو چیر کر جو بچہ تھا ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اسے بھی قتل کر دیا اور اس لاش کو دفنا دیا۔ اب جب وہ تینوں بھائی کچھ وقت کے بعد، ایک عرصے کے بعد واپس آئے، پوچھا وہ ہماری بہن کہاں؟ تو اس نے کہا وہ تو بیمار ہو گئی، میں نے بڑی خدمت کی لیکن افاقہ نہ ہوا، آخر اس کا انتقال ہو گیا اور میں نے فلاں جگہ اس کی تدفین کر دی۔ اب وہ تینوں بھائی قبر پہ گئے، واقعی سمجھے شاید انتقال ہو چکا ہوگا، بہن کی قبر پر انہوں نے فاتحہ پڑھی، تینوں گھر آگے سو گئے۔ اب شیطان تینوں کو خواب میں آیا، پہلے کے خواب میں آیا اور اس کو کہا تمہاری بہن اپنی موت نہیں مری، اس راہب نے اس کو قتل کیا ہے، تم جا کر قبر کھود کے دیکھ لو، اس کو بھی قتل کیا گیا ہے، معصوم بچہ تھا وہ بھی قتل ہوا ہے۔ دوسرے کو خواب میں آیا، اس کو بھی یہی بات کی۔ تیسرے بھائی کو خواب میں آیا، اس کو بھی یہی بات کی۔ جب صبح ہوئی تینوں بھائی اٹھے تو ہر ایک اپنا خواب سنا رہے کہ یار میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بہن کو قتل کیا گیا، وہ طبعی موت نہیں مری، اور کہا گیا کہ تم قبر کھول کے دیکھ بھی لو، اس کو قتل کیا گیا۔ دوسرے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا، تیسرے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں قبر کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں، تسلی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے قبر کو ایک جانب سے تھوڑا سا جیسے کھولا، اندر نظر ماری تو واقعی لاش سے پتہ چلا کہ اس کو قتل کیا گیا تھا۔ جب انہوں نے پوری قبر کھولی تو بچے کی بھی لاش تھی چھوٹے کی، اور ان کی بہن کی بھی لاش تھی۔ تو یہ تینوں بھائی غصے میں آئے، کلہاڑے لے کر آئے، اب ہم اس راہب کو چھوڑیں گے نہیں، اس نے گویا زنا بھی کیا تھا، ہماری بہن حاملہ ہوئی اور اس بدبخت نے قتل بھی کیا۔ جب وہ تینوں قتل کرنے کے لیے اس کے پاس آ رہے تھے، ابھی قریب تھا کہ قتل کریں، تو شیطان انسانی صورت میں آیا اور آ کر اس راہب سے کہا اگر تو کفر اختیار کر لے، میرے اوپر ایمان لے کر آ جا، اللہ کی ذات کا انکار کر دے، وقت کے پیغمبر کا انکار کر دے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں، باقی تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان بھائیوں کے ہاتھ میں کلہاڑے، ابھی تیرا انجام کفر ہے۔ تو شیطان یہ انسانی صورت میں تھا، اس سے کہا کفر کر، تو اس نے موت سے بچنے کے لیے اس نے کفر کر دیا، یعنی کفر پہ مر گیا، اللہ کی ذات کا، وقت پیغمبر کا انکار کر دیا۔ شیطان نے آگے سے کہا میں بری ہوں، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، وہاں سے بھاگ گیا۔ تینوں بھائیوں نے آ کر اس کو قتل کر دیا، تو گویا زنا بھی ہو گیا، قتل بھی کر دیا، لڑکی کو بھی، بچے کو بھی، اور خاتمہ بھی کفر پہ ہوا۔ قرآن کریم کی آیت ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان سے کہتا ہے کہ تم کفر کرو، فلما کفر، جب انسان کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، یقیناً میں تجھ سے بری ہوں، میں رب العالمین کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اسی آیت کے ذیل میں مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے جو میں نے آپ کو سنایا کہ دیکھیں شیطان نے آخر ایمان سے بھی اس کو محروم کر دیا، تو زنا بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا، ایمان سے بھی چلا گیا، کفر پہ موت آ گئی، تو سوء خاتمہ
خاتمہ ہوا اور سوء خاتمہ کا سبب بنا زنا کرنا، تو میں نے چوتھا گناہ عرض کیا ہے زنا کرنا۔ انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے۔